جس کو پکارا تھا جنگ خیبر میں، اسی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی، صلوات۔ عزیزان محترم، ہم نے سبیل الہی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ حبیب سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، یہ تمہارا رب اعلیٰ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور اسے اس کی ضرورتوں کے مطابق عطا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر معین کی اور ہر چیز کی ہدایت کی۔ یہ تمہارا اللہ وہی ہے جو چارے کو پیدا کرتا ہے، پھل پھول سبزی نباتات چارہ۔ اخرج المرعی، اس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احوی، اور اسے پھر بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہیں وہ آیات جن کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے۔ عنوان ہے سبیل الہی۔ تو کہ بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ میں پہلے دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہے جو تمہیں کسی ایک مرحلے تک لے جائے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 دن بعد یاد دلانا ہجرت کا۔ ہاں، ہجرت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا۔ اچھا کیا، لیکن اب تو اس وقت تو موضوع معین ہے، تو جب میں ہجرت کر کے اپنے گھر جاؤں گا تو پھر فون کر دیجیے گا۔ ضمنی طور پہ ضمناً ہجرت کو ضمناً
اب ہجرت تو ایک سبجیکٹ ہے، اور یقین کیجئے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی آپ 5 منٹ پہلے جو فکر رکھتے تھے ذکر حسین سن کر وہ بدل گئی، یہی تو ہجرت ہے. ذہن بدل رہا ہے. اچھا بھائی، تو اب ذرا سا تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر نہیں ہے، تھیسس ہے. کائنات کے جتنے علماء گزرے ہیں، علماء سے مراد مولوی نہیں، کائنات کو پڑھنے والے علماء، کائنات کے پڑھنے والے علماء، سائنسداں، لفظ بدل دوں میں تاکہ آسان ہو جائے، سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ چھوٹے سے ذرے سے لے کر عظیم ترین آفتاب تک جو دنیا جاری و ساری ہے وہ ایک نظام کے تحت جاری ہے، اور اس نظام کا نام ہے تقدیر و ہدایت. نظام کا نام کیا ہے؟ تقدیر و ہدایت. کہ کچھ چیزیں اس کائنات کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کائنات کو کرنا کیا ہے یہ بھی اسے بتا دیا گیا ہے. تو تقدیر بھی لکھ دی، ہدایت بھی کر دی، تقدیر و ہدایت. اسے بڑا واضح کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں، اور کہا کہ ہم رسول ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس. اللہ نے بھیجا، رب نے. کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارا رب ہے کون؟ اب موسیٰ نے جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی. آرام آرام سے سنتے رہیے گا. تخلیق، ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی، ہے نا. نہ معلوم سورج پتھروں پر کتنے کروڑ مرتبہ چمک چکا، لیکن ہیرا صرف ان شعاؤں کو جذب کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور شعاع کو جذب نہیں کرتا. جو کرنیں آ رہی نا سورج کی، ان کرنوں ہی سے ہیرا بنتا ہے، لیکن وہ ہر کرن کو قبول نہیں کرتا. وہ کرن جو اس کے لیے مفید ہے اس کے مزاج میں ہدایت کر دی، اس کے مزاج میں ہدایت ڈال دی. پودا جب اگے گا اوپر کی طرف جائے گا، اس کے مزاج میں ڈال دیا. یہ فطری ہدایت ہے جو پروردگار نے پوری کائنات کی. پانی ہمیشہ نشیب میں بہے گا، اوپر کی طرف نہیں چڑھے گا، نشیب میں بہے گا. یہ ایک ہدایت ہے جو پروردگار نے کر دی. زمین اپنے محور پہ گردش کرتی رہے گی، گھومتی رہے گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں ہوگا، اس کو ہدایت کر دی. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، اس کے مزاج میں ہدایت کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک ہدایت ہے ساری مخلوقات کی، ہر مخلوق اس ہدایت میں شامل ہے. یہاں تک تو بات آ گئی. اب دوسری ہدایت حصی ہدایت. حصی ہدایت کا مطلب جانتے ہو؟ حصی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتا ہوا جانور اگر سامنے سے نہر آ جائے اس کے سامنے بھاگتے ہوئے، فوراً اس کے قدم رک جائیں گے. کود کیوں نہیں جاتا؟ ڈوب جائے؟ نہیں، اسے فطرت بتلا رہی ہے، اس کی حس بتلا رہی ہے کہ مجھے یہاں رک جانا چاہیے. ہرن نے درندے کو آتے ہوئے دیکھا، اور ہرن کے ذہن میں ایک فارمولہ بنا کہ یہ درندہ مجھے کھا جائے گا، تو درندے سے بچنے کی فکر کرے گا. یہ ہے اس کی حصی ہدایت. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دو ہدایتیں ہو گئیں جو جانور کی گئیں. اب تیسری ہدایت بتلاؤں. دیکھو وقت ہمیشہ بہت کم ہوتا ہے میرے پاس،
اور میں مجبور ہوتا ہوں کہ مصائب تفصیل سے نہیں پڑھ پاتا، یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن اب اس مجبوری کو قبول کرو، اس لیے کہ دن ایسے ہیں کہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تو فطری ہدایت تم نے دیکھ لی، مزاج میں جو ہدایت کی تم نے دیکھ لی، حص میں جو ہدایت رکھی وہ تم نے دیکھ لی، اور ایک موروثی ہدایت ہے جانور کی۔ موروثی ہدایت کیا ہے؟ کہ ماں باپ جو کھاتے تھے وہی کھاتا ہے، واہ 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 واہ، اس نے غذا نہیں بدلی، جانور نے غذا نہیں بدلی، جہاں رہا کرتے تھے وہی رہتا ہے جانور، جہاں وہ سوتے جاگتے تھے وہیں سوتا بھی ہے وہیں جاگتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد کے رہن سہن پہ قائم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کی موروثی ہدایت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا رہن بدلا، سہن بدلا، انسان کی معاشرت بدلی، انسان کی سوچ بدلی، انسان کی فکر بدلی۔ اب میں موضوع سے براہ راست متصل ہو گیا، اور یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ سوچ بدل گئی، کیوں بدلی؟ بھائی تم اپنے اجداد کی طرح غاروں میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ سوچ بدل گئی۔ سوچ کیوں بدلی؟ اس لیے کہ عقل ہے۔ تمہاری سوچ اس لیے بدلی کہ تمہارے اندر عقل پائی جاتی ہے، جانور میں عقل پائی نہیں جاتی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا۔ تو عقل آتے ہی، جب انسان میں عقل آئی، عقل آتے ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ خواہش اور عقل کے تصادم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ فاسد ہو جائے، اس لیے ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے۔ آواز دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ ہم نے اپنی سبیل کی طرف، اپنے راستے کی طرف خود ہدایت کی ہے۔ اب پہنچے؟ خشک تھی نا یہ گفتگو؟ یہ پہنچے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ میرے تھیسس کا جز ہے، تو اب انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی۔ ایک یہ سورہ دہر میں ہے۔ ان علینا للہدی، سورہ واللیل، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، سورہ واللیل۔ اور سورہ بلد میں کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانن وشفتین، اور بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہ ہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے۔ جانوروں کو جو راستے بتلائے تھے وہ ایک ایک تھے، انسان کو جو بتلائے دونوں، یعنی خیر کا راستہ بھی بتلا دیا، شر کا راستہ بھی بتلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان لینا تھا، انسان کا امتحان لینا تھا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے اور میرے اس تھیسر کو قبول کر رہے ہو، تو اب یہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول مبارک تمہیں ہدیہ کر دوں اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ یقیناً موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے اور بات کو ذرا مشکل بھی ہونا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہونا ہے۔ جتنا آسان بیان کر رہا ہوں اتنا آسان بیان کرنا آسان نہیں ہے، جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوقات، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فقط خواہشی خواہش ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ تم سوچو گے نا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ لال بیگ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ کن کھجورا کیا ہے؟
रेंगने वाले सारे जानवर क्या हैं? अच्छा भाई ऊपर जाओ, घोड़ा क्या है, हाथी क्या है? बखाइश है। नींद आई, सो गया, नींद पूरी हो गई, उठ के बैठ गया। यहाँ बैठा हुआ था, थक गया, यहाँ से उठ के वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ थक गया, किसी और जगह जाके बैठ गया। कहीं से आपने धुतकार दिया, वो कहीं और दूर चला गया। भाई यही है ना? तो जानवर अपनी ख्वाहिश का पाबंद है, जहां से चाहे उठे और जहां चाहे बैठ जाए। बस फर्क इतना है कि उसे ये नहीं मालूम कि उसके बैठने की जगह है भी या नहीं। ऐसा ऐसा है ना? ठीक। अच्छा तो अमीर मोमिन क्या फरमाते हैं कि एक वो मखलूक है जो फ़कत ख्वाहिश ही ख्वाहिश है, जो जी में आया वो कर दिया, वो है हैवान। और दूसरी मखलूक है जिसमें फ़कत अक्ल ही अक्ल है, और वो है फरिश्ता। कुछ नहीं सिवाय अक्ल के, कुछ नहीं है। न उसमें कोई ख्वाहिश है, न किसी चीज़ की तलब करता है, न कोई तमन्ना है। कभी अगर मौका हुआ तो बताऊंगा वो खिलाफत की तमन्ना क्या थी। कभी मौका हुआ तो बताऊंगा कि वो खिलाफत की तमन्ना क्या थी, लेकिन इस वक्त मेरे मौजू में नहीं है। जिसमें फ़कत ख्वाहिश हो वो हैवान, जिसमें फ़कत अक्ल हो वो फरिश्ता, और जिसमें ख्वाहिश और अक्ल टकरा जाए उसका नाम है इंसान। खुदा की कसम ये जुमला अली ही कह सकते थे। यानी ये यानी मैंने ये जुमला क्यों कहा कि ये अली ही कह सकते थे? इसलिए कि ये जुमला वो कह सकता है जो कायनात की खिलकत का गवाह हो। और किसी के बात की चलते रहो, आराम आराम से चलते रहो, अभी थोड़ा सा वक्त तो है ना। अच्छा भाई जब थोड़ा सा वक्त है तो एक वो मखलूक जो फ़कत ख्वाहिश ही ख्वाहिश यानी जानवर, दूसरी वो मखलूक जो फ़कत अक्ल ही अक्ल यानी फरिश्ता, तीसरी वो मखलूक जिसमें अक्ल भी है ख्वाहिश भी है, ठीक है ना, वो इंसान। तो अक्ल और ख्वाहिश का तसादुम है इंसान में। अब अगर इंसान अपनी ख्वाहिश को कुचल दे तो फरिश्ता ज़्यादा है, जानवर कम। इंसान अगर अपनी ख्वाहिश को कुचल दे, ख़त्म कर दे, फना कर दे अपनी ख्वाहिश को, तो फरिश्ता ज़्यादा है, जानवर कम है। और अगर इंसान अपनी अक्ल को कुचल दे तो जानवर ज़्यादा है, फरिश्ता कम है। और अगर तवाज़ुन में रखे ख्वाहिश और अक्ल को तो वो इंसान है। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए? भाई बहुत तवज्जो है। तो अब जो ख्वाहिश को अपने कदमों तले रौंद दे, उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है कि वो फरिश्ते से अफजल है या नहीं? मुझे मेराज की शब नजर आया कि एक फरिश्ता चला, उसके साथ एक इंसान चला। नहीं मालूम कि मेरे सुनने वाले पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। मेराज की रात को जिब्रील आए थे लेने के लिए, तो दोनों साथ जा रहे हैं। एक इंसान जा रहा है, एक फरिश्ता जा रहा है, और फरिश्ता ये कह के रुक जाता है फरिश्ता ये कह के रुक जाता है
کہ یا رسول اللہ لو دنوت انمولتن لا احترقت، اگر ایک سرے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا، تو مجھے میری حد میں رہنے دیں۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے۔ آگے جانا ہے اور بہت دور جانا ہے، اچھا رسول اللہ تکلفی فرما دیتے کہ جبریل آؤ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے کہہ دیتے رسول؟ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ ساتھ ہے، سب ہوں گے مکے مدینے کے ساتھی۔ بھائی جتنے لوگ ہیں یمن کے ہوں گے، شام کے ہوں گے، مکے کے ہوں گے، مدینے کے ہوں گے، سارے ساتھی رسول کے تو انہی علاقوں کے تھے نا۔ یہ ہے آسمانوں کا ساتھی، اور آسمانوں کا ساتھی یہ کہہ رہا کہ میں جل جاؤں گا، یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا۔ بہت سامنے کی بہت سیدھی سادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو اب انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں کر لے تو فرشتے سے بہتر۔ یہ ہے تصادم جو انسان کے نفس میں اور عقل میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہدایت کی ضرورت ہوئی۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہیں نا۔ ہدایت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عقل میں اور نفس میں تصادم تھا۔ اب میں کیسے تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کروں؟ بھائی تم تو جب میں توحید پہ بولنے لگتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ مسلسل توحید ہی پہ بول رہا ہوں، اچھا بھائی اب بہت توجہ رکھنا۔ تو اب انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، طے ہو گئی بات۔ نفس اور عقل کی کشمکش کی وجہ سے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تم نے ایک بات غور کی، اب پھر ذرا سی اللہ کی تعریف سن لو۔ جو تمہارے علی کا بھی اللہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات۔ میں دیکھو ہمارے ادب میں جو ہمارا لٹریچر ہے نا، اس میں نصیری کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ بہت تعریف ہوتی ہے، لوگ واہ واہ بھی بہت کرتے ہیں، نصیری ہیرو ہے۔ اور میں نے کبھی نصیری کو پسند نہیں کیا۔ جانتے ہو سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے علی کے خدا کا دشمن ہے۔ علی جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ اس کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ کا کمال دیکھو، تمہارے سامنے یہ 5واں دن ہے بیان کرتے ہوئے کہ کیسا خالق ہے، کیسی تکوین ہے، کیسی تقدیر ہے، کیسی ہدایت ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا، ایک عجیب کمال اللہ کا دیکھو۔
اور وہ کمال اگر تم نے دیکھ لیا تو پھر ہدایت سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو بھائی، تمہیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو. جب تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان کے زمانے سے بھوک شروع ہوئی. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. اچھا بھائی، اب میرے دوستو کبھی کوئی بات کا جواب بھی دے دیا کرو. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. بھوک کو مٹانے والا غلہ کب سے ہے؟ پہلے سے. تو بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. یہ ہے تمہارا رحمان خدا. بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. اچھا، پیاس لگتی ہے تمہیں، پیاس بعد میں آئی، پانی پہلے پیدا ہوا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے آئی، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، ہوا رہ جائے گی. اس میں کوئی منطق فلسفہ تو نہیں ہے بھائی، بہت ہی سیدھی بات کر رہا ہوں نا میں. تو اب میں جملے کو پھر دوہرا دوں. غلہ پہلے آیا، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، غلہ رہ جائے گا. پانی پہلے آیا، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، پانی رہ جائے گا. تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تمہارے آنے کے پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے تھی، تم بعد میں آئے، ہوا رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. اس اصول کو مان لیا. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہادی پہلے ہوگا، تم بعد میں آؤ گے، تم چلے جاؤ گے، ہادی رہ جائے گا. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. برائے خوشنودی اللہ سبحانہ و تعالی بلند ترین صلوات. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے تمہیں زحمت دی. یہی اس کا کرم ہے کہ اس نے جو پہلا انسان بھیجا اسی کو ہادی بنا کے بھیجا. اب دیکھو، سبیل الہی استوار ہو رہی ہے اور دن کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے انسان کو، یعنی وہ پہلا ابو البشر، انسانوں کا باپ، حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہمارے پاس تو ہادی آیا ہی نہیں تھا. اس لیے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیجا. انی خالق بشرن من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. ایک آیت، پوری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. جعل کے معنی قرار دینا، خلق کے معنی بنانا. توجہ رکھنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. تو مالک جب بن جائے تیرا خلیفہ اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خلافت کر سکے تو فرشتوں سے کہتا کہ اسے سجدہ کرو. یہ پہلے سے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ہے. دیکھیں نا، اناؤنسمنٹ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا اللہ نے فرشتوں میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. چلو بنانے والا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن قرار دینا زیادہ فٹیسٹ ترجمہ ہے.
میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. مالک میرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ جب تو بنا لیتا آدم علیہ السلام کو تو کہتا یہ ہے میرا خلیفہ, اس کو سجدہ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کرنا ہزاروں سال پہلے سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی. تو تیرا تو کوئی کام مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. تو کہا مصلحت یہ ہے, بس جواب قدرت مصلحت یہ ہے کہ فرشتوں میں ایک حالت انتظار پیدا ہو جائے. فرشتے انتظار کریں, فرشتے اس خلیفہ کا, پھر دوہرا رہا ہوں, انتظار کریں. اور جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو ادھر سے فرشتے گزرتے تھے احترام کے ساتھ اور کہتے تھے یہ اللہ کا خلیفہ بن رہا ہے. اور ابلیس جب ادھر سے گزرتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا یہ خلیفہ بنے گا. تو صرف حالت انتظار نہیں کروائی, خلیفے کا احترام بتلایا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بڑے باریک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. صرف حالت انتظار پیدا نہیں کی بلکہ بتلایا کہ خلافت کا احترام کیا ہے. ابلیس مذاق اڑا رہا ہے, فرشتے احترام کر رہے ہیں. اب آج جو انتظار کرنے والوں کا مذاق اڑا ہے وہ ابلیس کا پہلا ہے, فرشتوں کا نہیں. بے چین ہے کوئی تو کوئی اشکبار ہے, بے چین ہے کوئی تو کوئی اشکبار ہے. جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی بے قرار ہے. اس دور کے یزید سے پیکار کے لیے اے وقت کے حسین تیرا انتظار ہے. نعرہ حیدری 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 اور محمد وال محمد بلندر صلوات. توجہ رکھنا, آج بھی بڑی قومیں ہوں یا چھوٹی قومیں, پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں, ہر قوم افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو قبائل بستے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے, وہ ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی اور عیسائی ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آئے گا نجات دہندہ جو پوری انسانیت کو اس کی پرابلم سے نجات دلا دے گا. ہندو کلنکی اوتار, پارسی یزدان کا نمائندہ, یہودی اور عیسائی ایلیا آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا, ہم غلط کر رہے ہیں, کہ غلط کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی تو سن لیا کرو, مجھے آف دا ریکارڈ بولنے کی بھی اجازت دے دیا کرو. اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں. پوچھو گے نا کیوں غلط کر رہے ہیں, کہا کہ بھائی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں, ایک کہتا ہے کہ پیدا ہو چکا ہے, ایک گروہ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوگا, اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا وہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہیں, بھائی آپ انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. انتظار کی ضرورت کیا ہے, آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے, اس ہتھیار کا نام ہے اجماع. آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کا نام ہے اجماع. تو اجماع کر کے بنا لو. کہا بھائی وہ اجماع سے تو نہیں آئے گا, تو جب 12واں اجماع سے نہ آ سکے تو پہلا
عجیب ہے. بنا لو بھائی اجماع کر کے. اچھا بھائی اب پھر واپس چلو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجھے ظاہر ہے کہ اذان مغرب کا خیال ہے. اذان مغرب سے قبل اس مجلس کو اختتام پذیر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں. اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بیان پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن تمہارے فہم پر بھروسہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سمجھ لو گے. اور بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کس کا؟ یہ نہیں ہے بھئی کس کا خلیفہ بنانے جا رہا ہے. اچھا تو میں نے لغت اٹھایا اور لغت اٹھانے کے بعد خلیفہ کے معنی دیکھے تو خلیفہ کے پہلے معنی لکھے ہوئے تھے اولاد، جو خلف میں آئے. پہلے معنی کیا ہے؟ اولاد. خلیفہ کے معنی اولاد. تو میں زمین پر اولاد بنانے والا ہوں. بھئی آدم سے تو اولاد شروع ہوگی تو یہ معنی تو فٹ ہی نہیں ہوتے بالکل ہی. اچھا دوسرا معنی ہے بادشاہ. کل دو اترے ہیں، آدم اور حوا، ان میں بادشاہت کیا ہوگی؟ یہ معنی بھی غلط ہیں. اب تیسرے معنی بتاؤں؟ غلط وہ بھی ہے. خلیفہ کے معنی جانشین، کوئی چلا جائے تو اس کی جگہ پہ جو بیٹھے وہ جانشین. اللہ نے اپنی جگہ کب چھوڑی جو آپ کسی کو بٹھائیں گے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے کبھی کوئی اپنی جگہ چھوڑی کہ جناب میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، آپ تشریف رکھیں، وہ خلیفہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ کا مقید نہیں ہے. جب اللہ جگہ کا مقید نہیں ہے، اچھا لیکن خلیفہ بناؤں گا. اچھا تو اب مجھے خلیفہ کے معنی پھر دیکھنے پڑ گئے. خلیفہ وہ جو نبی کا جانشین ہو. بادشاہ غلط، نسل غلط، جانشین غلط. خلیفہ وہ جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے. تو آدم سے پہلے کا کوئی نبی تلاش کرو. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. یہ کیا کر رہا ہے؟ محمد و آل محمد. یہ کیا کر رہا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ سم اپ ہو جائے، بات جو ہے وہ سم اپ ہو جائے. تو اب کوئی ایسا نبی تلاش کرو جو آدم سے پہلے موجود ہو. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور اس کے بھائی علی کا تذکرہ نہ ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ من قالا، تبرسی کی روایت ہے، احدکم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. جو توحید کا اعلان کرے، جو رسالت کا اعلان کرے، وہ علی کی امارت کا بھی اعلان کرے. ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جڑے ہوئے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے ہوئے ہیں. وہ نوجوان آج نظر نہیں آئے جو کہہ رہا تھا کہ ملے ہوئے ہیں علی، خوش ہو جاتا. بیٹھا ہوا ہے وہ خوش ہو جاتا کہ جڑے ہوئے. میرے پاس بہت پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے. توجہ رکھنا، واقعات بہت کم بیان کیا کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو، مقدس ساتھیوں کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کو مخاطب کر کے کہا میرے دوستوں سنو، میرے ساتھیوں سنو. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پترا بن رہا تھا.
سن لیا نا؟ سن لیا؟ رسول کا قول سب نے سن لیا. کہنے لگے میرے ساتھیوں سنو، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. دوسری مرتبہ بھی سن لیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نبیا، تیسری مرتبہ، وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. اب ایک نے دوسرے کو دیکھا. کہ نبی اکرم ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں. ایک نے دوسرے کو دیکھا، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا. کسی نے رسول پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ رسول ابھی حالت صحت میں ہے، حالت مرض میں نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. راوی کہتا ہے کہ رسول نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اتنے میں دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے تو رسول کہہ رہے تھے کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم آب و گل کے درمیان سفر کر رہے تھے. وہیں سے علی نے جواب دیا یا رسول اللہ وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین. محمد علی اور علاب علی بلندر صلوات. جہاں توحید وہاں نبوت، جہاں نبوت وہاں ولایت. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب میں گفتگو کو تلخیص دے دوں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے. گفتگو کی تلخیص یہ ہے، بھائی توجہ رکھنا اس لیے کہ میرے یہ جملے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ نہ سنے تو بہتر ہے. یہ جو پوری نوجوان نسل مجھے گھیرے ہوئے بیٹھی ہے نا، انہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ استدلال لے کے جاؤ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کس نے کہا؟ اللہ نے. اب میں ترجمہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. میں اللہ اپنے محمد کا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ محمد کا بنانے والا اللہ. پہنچ گئی بات؟ دیکھو بڑے نازک موڑ پہ لے آیا ہوں میں. خلیفہ محمد رسول اللہ کا بنانے والا اللہ. اب آیت پڑھوں، آیت تو مانو گے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی. اگر پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تو بعد محمد کا پہلا خلیفہ بھی اللہ ہی بنائے گا. میسج پہنچ گیا؟ تو اب مجھے جملہ کہنے دو. آدم میرے رسول کے خلیفہ اپنے زمانے میں، نوح میرے رسول کے خلیفہ اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبل نبوت کے جتنے بھی نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے. اور بعد نبوت کا جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے علی. مجھ سے ڈیبیٹ نہ کرنا ورنہ گھنٹوں صرف ہو جائیں گے. ماشاءاللہ 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 مولا سلامت رکھے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.
کہا تھا نا ذوالشیرہ میں ہاذا آخی و خلیفتی و وصی، میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ تو قبل بے توجہ رہے، تقریر تمام ہونے والی ہے، قبل نبوت کے جتنے انبیاء ہیں وہ میرے رسول کے خلیفہ، اور خلیفہ وہ جسے بنانے والا پہچانے۔ رسول آدم کو بھی پہچانتے ہیں، نوح کو بھی پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں۔ ابراہیم خلیفہ ہے نا بھائی، یہ بزرگ سارے انبیاء یہ کس کے خلیفہ ہیں بھائی؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو محمد رسول اللہ آدم کو پہچانتے ہیں، نوح کو پہچانتے ہیں، ابراہیم کو پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں، پورا کمال کی حد تک پہچانتے ہیں کہ آدم کیسا ہے، نوح کیسا ہے، ابراہیم کیسا ہے، موسیٰ کیسا، عیسیٰ کیسا علیہ السلام، یہ بزرگ کیسے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں۔ اور بعد نبوت کا خلیفہ علی، اسے بھی پہچانتے ہیں، تو علی کو بھی پہچانتے ہیں، اور انبیاء کو بھی پہچانتے ہیں۔ تب انہیں کہنے کا حق ہے نا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زوجه فلينظر إلى علي بن أبي طالب۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے زحمت دی لیکن روایت کا ترجمہ تو سنتے جاؤ۔ 90 راویوں سے تو روایت میں نے دیکھی ہے، اور چونکہ ہم سب ایک سے حسن ظن رکھتے ہیں اس لیے سبھی سچے۔ جنہوں نے یہ روایت کی من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ، اور جو نوح کو نوح کے حلم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، اور جو ابراہیم کو ابراہیم کی خلیلی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ، اور جو موسیٰ کو موسیٰ کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى عیسیٰ فِي زُهْدِهِ، اور جو عیسیٰ کو عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ روایت سن لی؟ دیکھو بڑی گنجائشیں ہیں، اور اب ایک جملہ سنو، اس لیے کہ میں تیزی کے ساتھ مصائب کی طرف جاؤں گا اور مصائب کا وقت نہیں بچتا، بہت قریب ہو گیا ہوں میں مصائب سے۔ جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، اردو تو خوب سمجھتے ہو، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، یعنی اس کا پورا علم تو ہے اس کے پاس، اس کا کتنا ہے کچھ نہیں معلوم۔ اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت، اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت۔ جو نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہے، پورا حلم نوح علی کے پاس، ان کا حلم کتنا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ جو ابراہیم کی خلیلی میں ابراہیم کو دیکھنا چاہے، اسے دیکھے، یہ کتنا بڑا خلیل ہے۔ روایت خاموش ہے، روایت خاموش، ٹھیک ہے نا؟ تو آدم کا علم ان کے پاس، نوح کا علم ان کے پاس، ابراہیم کی خلت ان کے پاس، موسیٰ کی ہیبت ان کے پاس، عیسیٰ کا زہد ان کے پاس۔ تو یا رسول اللہ، ان سے تو ہو گئے بلند، علی ان سے تو ہو گئے بلند، اب کس کے قریب؟ اب روایت کا ایک دوسرا ٹکڑا مکمل کروں، من ارادہ، اب ترجمہ بھی نہیں کروں گا، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ
وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زوله وإلى محمد في جماله وكماله. بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب 2-3 دقیقے تو چاہیے نا مصائب کے لیے، تو اب مصائب تک جانے کے لیے ایک جملہ سنتے جاؤ اور وہ جملہ تمہیں پہنچا دے گا مصائب تک. وہ جانتے ہو جملہ کیا ہے؟ اچھا بھائی، جو آدم کو دیکھنا چاہے، آدم اصل ہیں، علی شبیہ ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو نوح کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے، نوح اصل ہیں، علی اس کی شبیہ ہیں. جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا، ابراہیم کے زمانے میں نہیں ہے، وہ علی کو دیکھ لے، ابراہیم اصل ہیں اور علی ان کی شبیہ ہیں. تو پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر اصل کی زیارت نہ کر سکو تو شبیہ کی زیارت کر لیا کرو. تقریر تمام ہو گئی، دن آ رہے ہیں، اب شبیہیں نکلیں گی، اور آج بھی بہت سے مقامات پر اون محمد کی شبیہ نکلنے والی ہے. وقت نہیں ہے، میں کیا بیان کروں کیا نہ کروں، تو بس 2 جملے سن لو. جب طے ہو گیا، اچھا بھائی، یہ اون محمد کو پہچانتے ہو؟ شہزادی زینب کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے. آخری جملہ سنو، آخری جملہ. جب طے ہو گیا کہ حسین جائیں گے، مدینے میں قیام نہیں کریں گے، تو شہزادی زینب حسین ہی کی یہاں زندگی گزار رہی تھیں. آئیں عبداللہ کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں. عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، چپ چاپ سرہانے آ کے بیٹھ گئیں. ایک ہی جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی. شہزادی زینب کو تو پہچانتے ہو نا؟ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنے شوہر عبداللہ کے سرانے آ کے بیٹھ گئیں. جب بہت دیر گزر گئی تو عبداللہ نے سر اٹھایا، کہا شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے لیے کوئی حکم ہے. بیوی نے جواب میں کہا کہ عبداللہ میں تمہیں حکم تو کیا دوں گی، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی. عبداللہ اگر تم نے مجھے بھائی کے ساتھ اجازت نہ دی جانے کی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہا بی بی کیا ہوگا؟ کہا 2 کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر بھائی کی سواری مدینے سے نکلے گی، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے. تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی.
عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا شہزادی حسین جس طرح تمہارے امام ہیں اسی طرح میرے بھی امام ہیں, جو امام کی مرضی لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں, میں کون ہوں بیچ میں روکنے والا. حسین کے ساتھ شہزادی چلی گئی اونو محمد کو لے کر. دو جملے اونو محمد کو لے کر چلی گئی شہزادی. مکے سے جب نکل رہے تھے کربلا کے لیے حسین, تو عبداللہ ابن جعفر طیار وہاں پہنچے اور شہزادی زینب سے کہنے لگے کہ بیوی ذرا ان بچوں کے گیسو سنوار دو, اچھے لباس پہنا دو. بیوی نے لباس پہنا دیے, گیسو سنوار دیے, دونوں کا ہاتھ تھام کے لائے. کہنے لگے کہ حسین میں تو کربلا میں نہ رہوں گا, اس جگہ بیمار ہوں, لیکن یہ دو بچے میری طرف سے تم پر قربان ہو جائیں گے. اتنے مظلوم بچے کہ انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا. دمشق کی عورتیں کہتی ہیں کہ جب بنی ہاشم کی عورتیں اپنے اپنے وارثوں کا سر لیے ہوئے اپنی گود میں رو رہی تھی تو دو سر الگ رکھے ہوئے تھے. عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے, تو بیوی رو کے کہنے لگی ارے یہ میرے بیٹے ہیں لیکن بھائی کا ماتم کروں یہ بچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.